سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 اور اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع اور 24ویں پارے کا 18واں رکوع۔ وقال الذین کفروا، اور کافر بولے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں بےہودہ شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، شاید یوں ہی تم غالب آ جاؤ۔ جب قرآن پڑھا جاتا تو کافر جمع ہو جاتے، شور مچاتے، سیٹیاں مارتے، وہ تالیاں مارتے، چیخ و پکار کرتے، اور ایک دوسرے سے وہ کہتے کہ ایسا کیا کرو تاکہ یہ قرآن کی آواز ہماری قوم کو نہ جائے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ تو اگر ہماری قوم نے قرآن سن لیا تو وہ قرآن کو ماننے والی ہو جائے گی، تو ایسا شور اور گل کرو کہ یہ قرآن سن ہی نہ پائے۔ تو اس سے جہاں کافروں کی بدحواسی کا علم ہوتا ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جو تاثیر ہے اس کے قائل اور اس کو ماننے والے کافر بھی تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن میں بڑی تاثیر ہے۔ اسی لیے آج مسلمانوں کو قرآن کی تعلیمات سے دور کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ بچہ کئی سال تک دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن اسے قرآن دیکھ کر بھی صحیح پڑھنے نہیں آتا، وہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں خود بھی قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے اور اس کا پیغام اور اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بے شک ہم ان کے برے سے برے کام کا انہیں بدلہ دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ، یعنی آگ ان کا بدلہ ہے۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، تو جو یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اس کا یہ بدلہ ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے جہنم میں، ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، تو دکھا ہمیں، اللذین اضلانا من الجن والانس، جنات اور انسان میں سے جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، اے اللہ تو ہمیں وہ لوگ دکھا، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ جہنم میں ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں۔ یعنی جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو انہیں ان لوگوں پر بہت غصہ آئے گا جن انسانوں نے اور جن جنات نے انہیں گمراہ کیا، تو وہ کہیں گے مالک تو ہمیں اجازت دے اور وہ لوگ دکھا تاکہ ہم انہیں مارے اور انہیں روندے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں تباہ کیا۔ یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جہنم میں تو تمہاری اتنی نفرت ہوگی ان سے، تو دنیا کے اندر ان کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ یہ بدبخت نیچے سے نیچے ہو جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم و دائم رکھے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے رکھے، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی صحبت، کوئی دوستی
کوئی رشتہ داری انہیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل نہ کر سکے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور انہیں خوشخبری دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈر نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں خوشخبری ہے اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ فرشتے ان نیک بندوں سے کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. اس سے معلوم ہوا واضح طور پر کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی اللہ کے حکم سے فرشتے مدد کرتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو تمہارا جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور رحیم پروردگار کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے. تو ایک طرف تو جہنم میں لوگ سڑ رہے ہوں گے اور دوسری طرف ان کے لیے یہ اعزاز ہوگا اللہ کے نیک بندوں کے لیے. تو یہ دونوں راہیں قرآن نے بیان کی، گویا کہ ہمیں درس دیا کہ سوچ لو تمہیں کیسا بننا ہے. اگر جنتی بننا ہے اور یہ بشارتیں پانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر دنیا میں تھوڑی مشقت اور تکلیف برداشت کر لو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.